اس ویڈیو میں آپ کو زمین کے کھاتوں میں استعمال ہونے والی مختلف اصطلاحات یا ٹرمز کے بارے میں بتانے لگا ہوں۔ مثلا موزہ کیا ہوتا ہے، حلقہ کیا ہوتا ہے، کھیوٹ کیا ہوتی ہے، کھتونی کیا ہوتی ہے اور خسرہ نمبر کیا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں موزہ۔ یہ ایک بڑا یونٹ ہوتا ہے جو عموماً ایک بڑے گاؤں یا ایک سے زیادہ چھوٹے گاؤں کو ملا کر بنایا جاتا ہے۔ موزے کا نام اس گاؤں یا ایریا کے نام پر ہی درج ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے حلقہ۔ حلقہ کیا ہوتا ہے؟ ایک سے زیادہ موازیات کو ملا کر ایک حلقے کا نام دے دیا جاتا ہے۔ مطلب ایک حلقے میں 3، 4 یا 5 گاؤں شامل ہوتے ہیں تو اسے ایک حلقہ کہتے ہیں۔ انہی 4-5 گاؤں میں سے ایک گاؤں کا نام جو ہے نا وہ حلقے کے نام پر رکھ دیا جاتا ہے تو اسے پھر حلقہ کہتے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے نا وہ 4-5 موازیات کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد باری آ گئی ہے کھیوٹ۔ کھیوٹ کیا ہوتی ہے؟ جب موزہ بن جاتا ہے تو اس میں بہت سارے لوگوں اور خاندانوں کی زمین شامل ہوتی ہے۔ اس کی تقسیم مزید آسان بنانے کے لیے کھیوٹ نمبر دے دیے جاتے ہیں۔ مثلا یہ 100 ایکڑ ایک خاندان کے پاس ہے، اسے ایک نمبر دے دیا کہ فلاں موزے کا یہ کھیوٹ نمبر ہے جو فلاں خاندان کے ان حصہ داروں کے پاس ہے۔ یا مختلف خاندانوں یا لوگوں کی زمین کو ملا کر بھی ایک کھیوٹ بنایا جاتا ہے۔ اس کا نمبر تبدیل ہو سکتا ہے جب کوئی زمین فروخت کرتا ہے یا ایسی کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو آپ کے کھیوٹ کا نمبر بدل جاتا ہے۔ اس کے بعد باری آ گئی ہے کھتونی نمبر۔ کھتونی نمبر کیا ہوتی ہے؟ موزہ بھی بن گیا، اس میں کھیوٹ نمبر بھی لگ گئے۔ اب کھیوٹ میں بہت سارے مالکان ہیں، کسی کے پاس 5 ایکڑ ہے، کسی کے پاس 10 اور کسی کے پاس 2 ایکڑ۔ تو ان کو کیسے پہچانیں گے کہ اس کھیوٹ میں کون سے بندے کی کتنی زمین ہے؟ تو اس کے لیے ہر حصہ دار کو ایک کھتونی نمبر لگا دیا جاتا ہے۔ مثلا کھیوٹ نمبر 1 میں 10 ایکڑ زمین ہے اور 2 مالک ہیں 5-5 ایکڑ کے، تو ان دونوں کو الگ الگ نمبر دے دیا جائے گا۔ 5-5 ایکڑ کا اسے کھتونی نمبر کہتے ہیں۔ یہ نمبر بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے جب کوئی اپنے حصے سے فروخت کر دے کسی کو یا ایسی کوئی دوسری تبدیلی ہو۔ اس کے بعد باری آ جاتی ہے خسرہ نمبر یا اسے قلہ نمبر بھی کہتے ہیں۔ اب ایک کھتونی میں جو 5 ایکڑ تھے جو ہم نے مثال میں لیے، 5 ایکڑ حقیقت میں ان کی تعداد جو بھی ہوگی، ہر ایکڑ کو ایک خاص نمبر دیا جاتا ہے جو خسرہ نمبر کہلاتا ہے۔ یہ نمبر کبھی تبدیل نہیں ہوتا، چاہے کوئی فروخت کرے، مگر کھیت کا خسرہ نمبر ایک ہی رہے گا اور اس میں کھیت کی چاروں طرف سے پیمائش بھی لکھی ہوتی ہے کہ اس خسرہ نمبر کا جو کھیت ہے اس کی لمبائی چوڑائی وغیرہ کیا ہے۔ اس کے بعد باری آ گئی ہے مساوی شجرہ۔ یہ موزے کا نقشہ ہوتا ہے، کہاں کس کا کھیت ہے، کہاں راستہ ہے، کہاں کیا ہے، سب اس میں ہوتا ہے۔ پٹواری کے پاس یہ نقشہ ایک کپڑے پر بنا ہوتا ہے جسے لٹھا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد باری آ گئی ہے جمع بندی کی۔ اس میں ایک موزہ کہ کسی کھیوٹ کی، کسی کھتونی کے کس خسرہ میں کتنے مالک ہیں، سب کی تفصیل درج ہوتی ہے۔ اس میں یہ بھی درج ہوتا ہے کہ مالک کون ہے اور زمین کاشت کون کر رہا ہے، ٹھیکہ پر یا کیسے۔ زمین کی فرد بھی اسی رجسٹر کی تفصیل کی بنیاد پر جاری ہوتی ہے۔ اس کے بعد باری آ گئی ہے گرداوری کی۔ آپ جس رقبہ کے مالک ہیں یا مزارع ہیں یعنی کہ کاشتکار، اس رقبہ میں کیا کاشت ہوتا ہے یا کیا کاشت کیا ہوا ہے اس کی تفصیل بھی پٹواری درج کرتا ہے، اسے گرداوری کہتے ہیں۔ انشاءاللہ جلد نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔